ابھی براہ راست دیکھیے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس پولنگ سٹیشن پر ہمارے خلاف 2 بندے بیٹھ کے مورے لگا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو مار پیٹ کر انہوں نے پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا. ان سے جو ان کا ووٹ دینے کا حق وہ چھین لیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, اور یہ جو تھے اس کے ثبوت پیش کیے گئے اور میڈیا نے دکھائے, اور اس کے کمیٹی بناتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی طرف سے بھی کوئی مورے لگی ہیں, تو بڑی اچھی بات ہماری کمیٹی نے کہی کہ وہ ٹھیک ہے, جہاں آپ کو اعتراض ہے وہ بھی بکسے کھول دیں, جہاں ہمیں اعتراض ہے وہ بھی بکسے کھول دیں. تو بیلٹ پیپر جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا, وہ تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ جو بیلٹ باکسز کی سٹفنگ ہوئی ہے یا کسی صحیح ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. تو پھر میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر, اور ایک عمومی بھی یہ تاثر تھا کہ یہ ایک واقعہ ہونے کے بعد میرپور کے الیکشن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت محتاط ہوگا. وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ایک کریڈیبل مرحلہ ہو. اور ہم پھر بھی اس امید کے ساتھ اس مرحلے میں شامل ہوئے کہ اب شاید وہ ہمارے ساتھ داستان نہ دہرائی جائے جو کہ میرپور ڈویژن میں ہوئی تھی, جس طرح وہاں بلیٹنٹلی جو ہے وہ وائلیشن کی گئی اور ووٹرز کو جو ہے نہ صرف تضحیک کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کا تمسخر اڑایا گیا. وہاں نکیال میں قتل ہوتا ہے اور ہمارے امیدوار پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, اور وہ پھر بڑی پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ کئی دن بھاگ کر اپنی ضمانت کرانے کے چکر میں ہوتا ہے. اب پھر یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ تھا, وہ خاندانی مسئلہ تھا, وہ تو آپس کا جھگڑا تھا. بھائی وہ آپس کا جھگڑا الیکشن ڈے کے 4 دن پہلے ہی ہونا تھا, پھر الیکشن ڈے پر قتل ہوتا ہے. ہمارا جو ایک کارکن ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی وہ معمولی آپس کا. ارے خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھی ہیں. میں تو کوئی بڑی سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو اور لوگ تماشا نہ دیکھیں, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا جو کارکن شہید ہوا ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے, وہ معمولی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک جان چلی گئی ہے, 3 بندے جو ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, شدید زخمی ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایک وہ واقعہ ہوا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ تو معمولی بات ہے. اور پھر اس کے فوراً بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے پرامن ماحول میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہوا. تو میں نے پچھلے الیکشن میں بھی, جو پچھلے مرحلے کا الیکشن تھا میرپور ڈویژن کا, میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں, یو آر دی مین ریسپانسبل, ایک آپ کا فرض ہے, صرف 5 سال میں آپ نے ایک فرض نبھانا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی ووٹ کاسٹ کرے اور کریڈیبل الیکشن ہو جس کو دنیا تسلیم کرے. آپ نے کیا اس پہ ایکشن لیا؟ جو آپ کو ہم نے ویڈیوز دکھائی تھیں, جو آپ کو ثبوت دیے, جو آپ کو فوٹوز دیے, جو سارے اور آپ کو میڈیا نے بھی دیا, انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی دیا, تو کیا دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ آپ نے کوئی بندہ گرفتار کیا جو کہ چھت پہ بیٹھ کے آگ لگا رہا تھا ووٹوں کو, جن کی شناخت ہم نے کرائی کہ وہ بیٹھ کر ووٹوں پر مہر لگا رہے تھے بیلٹ پیپرز کے اوپر اور بھر رہے تھے بکسوں کو؟ آپ نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب, اگر آپ ان سب چیزوں کو معمولی, اگر کوئی لیڈر کہتا ہے یا کوئی ہمارا سیاسی مخالف کہتا ہے تو آپ اس کی بات یہ مان جاتے ہیں, اور پھر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا. آپ کے اوپر دباؤ تو ہونا چاہیے اپنے ووٹرز کا, اس حلقے کے ووٹرز کا, اپنی ڈیوٹی کا. اور جو الیکشن ہے اس کے مقاصد حاصل کرنے کا, اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ اور صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہو, جو آپ کی سول رسپانسبلٹی ہے.
تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج دوسرا مرحلہ جب ہوتا ہے، پہلے تو اس مرحلے کی بات ہوگی نا، اس پر کچھ بھی نہیں ہوا. وہی ٹائم گیننگ جو ہے وہ ٹیکٹس ہیں کہ جی ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، میٹنگ کر لو جی، فلان کرو، بیٹھ جاؤ. لیکن دیکھیں اگر الیکشن کریڈیبل نہیں ہے، صاف شفاف اور منصفانہ نہیں ہے، غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا. یہ پیپلز پارٹی کی صرف بات نہیں ہے، کوئی ووٹر نہیں مانے گا. آزاد کشمیر کا کوئی باشندہ نہیں یہ بات تسلیم کرے گا کہ میرے علاقے میں انتخاب جو ہوئے وہ صاف شفاف ہوئے. اور یہ ڈھول ہمیشہ آپ کے گلے میں پڑا رہے گا. چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ نے جس انداز سے الیکشن کرائے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی بڑا پری پلان تھا. ہمیں پتہ ہے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، جہاں ہم ہارے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم وہاں ہار سکتے ہیں اور ہم ہارے ہیں، ٹھیک آ رہے ہیں. لیکن جہاں ہم جیت رہے تھے تو وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیت رہے تھے، وہ سیٹیں ہماری تھیں، وہ آپ کے نہیں تھیں. وہ پی ایم ایل این کے لوگ ابھی اگر آخر کورس گاتے ہیں، کوئی ایک آتا اس کے بعد دوسرا، کوئی تیسرا، سب کا احترام ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ رو مت، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، ہم نے الیکشن چوری کر لی ہے. بھائی آپ نے زیادتی کی ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سارے جو ووٹرز کے حقوق ہیں وہ سلب کر لیں، ان کی بے عزتی کرے. 5 سال کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ووٹر کو ایک پرچی ملتی ہے، 5 سال وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، اور آپ نے اگر اس کو اس حق سے بھی محروم کر دیا ہے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی. اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جانے دیجیے، جو ہو گیا الیکشن میں آگے چلیں، جو 2-4 کو واقعات ہو گئے، یہ ہو گیا. یعنی کہ آپ اس کی حدت کم کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو معمولی واقعہ سمجھا جائے. الیکشن میں جو دھاندلی ہوتی ہے، الیکشن اگر چوری ہو گیا تو اس کو ایک معمولی واقعہ قرار دیتے ہیں آپ. مجھے بہت دکھ ہے کہ اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، سٹنگ سپیکر بھی ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، سٹنگ ممبر بھی ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی کشمیر کے. وہ اپنے حلقے میں جا رہے ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، انہیں زد و کوب کیا جاتا ہے. مجھے خود انہوں نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، مجھے بڑے مکے لگے ہیں، میری بےزتی ہوئی ہے وہاں پر. اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ایسے تو تکار ہوئی ہے. اگر ایک پریزیڈنٹ ہے، اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہے، ریاست کا صدر ہے، اس کو کوئی آدمی اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اس کو گالیاں نکلتی ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ تو تکار ہو رہی ہے. اسی حلقے میں کھاوڑا میں ہمارے ایک بہت پرانے کارکن جناب مشتاق شاہ صاحب، جو 40 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، 40 ایئرس، ان کا قتل ہوتا ہے. وہاں ڈنڈوں سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے سر پر ڈنڈا لگتا ہے. ابھی ادھر چلے گئے ہیں ندیم چند صاحب، انہوں نے آئی جی صاحب سے بات کی تو آئی جی صاحب نے، آپ کے آئی جی صاحب، کشمیر کے آئی جی نے کہا کہ ان کے سر پر ڈنڈا لگا. اور آپ نے فرما دیا بڑے آسانی کے ساتھ کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. ایک واقعہ ہوا، وہ بھی ایک فیملی تھا. جب ان کے بھتیجے سے بات کی ہے تو وہ دھاڑے مار کر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور دوسرا ان کو جس انداز سے اس پوری سٹوری کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ایک بڑے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے وہ ہماری دل آزاری کی جا رہی ہے، پورے خاندان کی جا رہی ہے کہ ہمارے بندے کی جان گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہو گیا، اور وہ ان کو چھوٹا سا کوئی دھکا ان کے بھتیجے نے دیا اور پھر وہ گھر چلے گئے اور گھر جا کر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کہ جیسے کہ جناب آپ کو پل پل کا پتہ ہے، آپ وہاں پر موجود تھے. ابھی وہ اس وقت ڈیڈ باڈی لے کر جو ہے مظفر آباد پہنچ رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے. اب پتہ نہیں، سامنے آ جانے سے ہی ہر چیز، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے تھا. میں ہاسپٹل اتھارٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بالکل انصاف کے اوپر جو چیز دیکھیں اس کو آپ رپورٹ کریں. وہاں پر سینکڑوں لوگ موجود تھے. اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس وہ بزرگ تھے اور ان کی 70 سال عمر تھی. کیا 70 سال کے بندہ جو ہے اس کے سر میں ڈنڈا مار دو تو وہ قتل نہیں ہے؟
بہت دکھ کی بات ہے یہ. اور اس کے بعد وہیں پر ایک اور پولنگ اسٹیشن پر ایک ایڈوکیٹ ہے, ان کے سر میں سریا لگتا ہے, اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے. اس کو بھی آپ کوئی واقعہ نہیں سمجھتے. ایسا میں جو آپ سے گزارش کرنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کس قسم کے انتخاب ہے جس سے عام شہری جو ہے, عام ووٹر جو ہے وہ نالاں ہے, اس کو شکایت ہے, اس کا احتجاج ہے. میں اس کی زبان آپ کو بول کے بتا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کہا گیا کہ وہ ہمارے حلقہ جو ہے وہ ایوب صاحب کا, جاوید ایوب صاحب کوٹلہ سے, وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا پورے حلقے میں. پوچھا گیا کیوں, کہ جی وہ اصل میں وہاں سامان نہیں پہنچ سکا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ سامان پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا الیکشن والے دن سامان پہنچایا جاتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی ہے ہمیں الیکشن لڑتے ہوئے, ایک دن پہلے سامان پہنچ جاتا ہے, شام کو تو عملہ بھی سارا پہنچ جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جاوید ایوب صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ممبر بھی ہیں اور منسٹر بھی. یہ حلقہ ہمارا ہے, اس کو آپ نے روک لیا. بازل نقوی صاحب سٹنگ ممبر ہیں ہمارے, جیتے ہیں, وہ ہمارا حلقہ ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں, اور ان کے جو ہے بہت سارے پولنگ سٹیشن پر جو ہے کہ جی نہیں الیکشن روک دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر تو پہنچ ہی نہیں سکتی. یہ کون سے حربے ہیں؟ پہلے تو 3 مرحلے ہوئے, اب مرحلہ جو سیکنڈ آیا اس کے پھر سب مرحلے ہو رہے ہیں. پھر اس میں بھی یہ ہے طریقہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرحلے کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں کسی طریقے سے, پھر جو بھی آپ چلاکیاں کر لیں, آپ کوئی اپنا کوئی نظام وضع کر لیں, کوئی ویزیبل ہو انویزیبل ہو, جو بھی ہو, جو عام آدمی دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا, سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا, لیکن اس لحاظ سے اگر ایک مرحلہ آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات دوسرے مرحلے پر آئیں. جب وہاں کا ووٹر سمجھے گا کہ یہ پیچھے سے جیت کر آ رہے ہیں, تو اس چیز کو سامنے رکھ کر آپ نے اس مرحلے میں کیا, اور جب ہم نے شور ہوگا کیا کہ بھائی یہ نہ کریں, آپ نے کہا کہ آ کر کمیٹی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کیا بات ہوئی کمیٹی میں؟ ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے اس کا ازالہ کرو بھائی. جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں تو پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا. آپ وہاں پر 2 پورے حلقے روک لیتے ہیں. موسم جو ہے وہ سارے آزاد کشمیر کا مختلف ہے اس حلقے سے اور دوسرے جو ساتھ والا حلقہ اس سے, اور وہاں پر کہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے روک دیا. آپ نے پہنچایا ہی نہیں سامان ادھر, جان بوجھ کر نہیں پہنچایا ہے. آپ چاہتے ہی نہیں تھے, آپ کو پتا تھا کہ وہ حلقہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈنکے کی چوٹ پر جیتے گی. بازل نقوی جو ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ جیتے گا. جب یہ رزلٹ آئیں گے تو آپ کا پلان جو ہے, آپ کا جو سارا ماسٹر پلان ہے اس میں فرق آ جائے گا. تو آپ نے کہا روک دو اس کو. یہ ہے ٹیکٹس. اور پھر جس وقت بندہ ہمارا شہید ہوتا ہے, مشتاق شاہ صاحب کا قتل کس کے ہاتھ پہ ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ نہیں, اس کے بھتیجے نے. یار خدا کا خوف کرو. یہ انتخابات بھی ٹھیک ہے, جیت ہار بھی بڑی, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف وہ بطور ایک انسان ہمیں دوسرے انسان کے بارے میں سوچنی چاہیے, فیل کرنی چاہیے, محسوس کرنی چاہیے. ان کے گھر میں جنازہ پڑا ہے, ڈنڈے اس کے سر پہ مارے گئے, اس پر شدید تشدد ہوا, رپورٹ سامنے آئی. اور میں چاہوں گا, میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کروں گا کہ انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائے وہ میڈیکل بورڈ, اور ان سے یہ رپورٹ لیں, اس سے MLR لیں, تاکہ حقیقت حال سامنے نظر آئے, لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کون سے الیکشن ہے, خونی الیکشن ہے جس کو پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ لے کر, ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن ہوں, اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں صاف شفاف ہوں, کریڈیبل ہوں, ووٹر کا حق نہ ضائع ہو, ووٹر کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہاں کوئی بدماشی نہ ہو. کون ہے وہ بدماش جو 100 150 کا جتھا بنا کر حملہ آور ہوتے ہیں اور آپ کی پولیس کھڑی دیکھ رہی ہوتی؟ کسی کی جرت ہے, اور اگر کسی کی جرت ہے تو پھر انتخابات کیا ہے؟
کس طرح آپ کہیں گے کہ یہ بڑے کریڈیبل انتخابات، کس طرح آپ کہیں گے کہ یہ صاف شفاف انتخابات؟ بنیادی بیماری ہمارے سسٹم کی جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب عوام کے صحیح نمائندے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہی نہیں جائے گا، یہی گپلا ہو جائے گا، یہی ووٹ چوری ہو جائے گا، یہی بدماشی ہو جائے گی، تو وہ اسمبلی جو ہے وہ بغیر روح کے ہوگی، اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہوگی، وہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہوگی، اس میں اتنی جان ہی نہیں ہوگی کہ اس علاقے کی جو ہے وہ جو ممبر بن کے گیا ہے کسی اور طریقے سے، جو جعلی ممبر وہاں بھیجا گیا ہے وہ تو اس علاقے کا نمائندہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس علاقے کے ووٹرز کی آواز ہی نہیں ہے، وہ تو عوام کے دکھ سکھ کا جو ہے وہ ساتھی ہی نہیں ہے۔ اس اسمبلی کی کیا کریڈیبلٹی؟ وہ اسمبلی پھر کس طریقے سے جو ہے استحکام لے کر آئے گی؟ کس طریقے سے اس علاقے میں خوشحالی لے کر آئے گی؟ کس طرح اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کی قسمت بدلے گی؟ اور یہ بات جو ہے یہ شاید ہضم نہ ہو، اور میں تو سمجھتا تھا کہ وہاں جو اس وقت حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی باریکی سے سوچ کر فکر کے ساتھ پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔